ایک مثالی حکومت کیسی ہونی چاہیے؟ یاسر پیرزادہ کا کالم۔ حکومت کیسے کام کرے گی؟ اختیارات کی حدود کیا ہوں گی؟ مثالی حکومت انصاف کیسے کرے گی؟ کالم نگار یاسر پیرزادہ اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ ایک مثالی حکومت کیسی ہوگی، اسے کیسے منتخب کیا جائے گا، یہ حکومت کیسے کام کرے گی، اس کے اختیارات کی حدود کیا ہوں گی، اور یہ مثالی حکومت انصاف کیسے کرے گی۔ یہ سوالات نئے نہیں ہیں۔ افلاطون سے لے کر ہنری ڈیوڈ تھرو تک فلسفیوں نے ان سوالات کا مختلف طریقوں سے جواب دیا ہے۔ آج ہم ان فلسفیوں کے افکار کو دماغ میں رکھ کر آئیڈیل حکومت کا خاکہ بناتے ہیں اور پھر زمینی حقیقت سے اس کا تقابل کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم اس آئیڈیل سے کتنے نوری سال کے فاصلے پر ہیں۔ ایک آئیڈیل حکومت صاف، شفاف اور آزادانہ انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے۔ مغربی دنیا کے بیشتر مہذب ممالک میں انتخابی نتائج کو منوعاً تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان ممالک میں انتخابات کا انعقاد آئیڈیل انداز میں ہوتا ہے، مگر باقی دنیا سے بہرحال وہ بہتر ہیں۔ آمریتیں، بادشاہتیں اور کمیونسٹ حکومتیں البتہ اس تکلف میں نہیں پڑتی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں انتخابات نہیں ہوتے، انتخابات وہاں بھی کروائے جاتے ہیں، مگر ویسے ہی جیسے آن جہانی صدام حسین کروایا کرتے تھے، اور جس کے نتیجے میں موصوف 99% ووٹ لے کر بلا مقابلہ صدر منتخب ہو جاتے تھے۔ ہمارے جیسے ممالک کی درجہ بندی بھی کوئی اچھی نہیں، آئیڈیل سے کافی دور ہیں، مگر دنیا کے کئی غریب اور کم ترقی یافتہ ممالک اور ہر قسم کی آمرانہ حکومتوں اور تھیوکریسی سے اب بھی بدرجہ بہتر ہیں۔ آئندہ انتخابات میں پاکستان کے 12 کروڑ 85 لاکھ شہری اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس حساب سے دنیا کی جمہوریتوں میں ہمارا 5واں نمبر بنتا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تاہم یہ بھی درست ہے کہ محض کروڑوں ووٹروں کا اندراج اس بات کی ضمانت نہیں کہ ان کا حق رائے دہی حقدار تک پہنچے گا یا نہیں، لیکن اس خدشے کی آڑ میں پورے انتخابی عمل پر کراس لگا دینا بھی ٹھیک نہیں۔ 12.5 کروڑ ووٹر کم از کم اپنا ووٹ تو ڈال سکتے ہیں، ان پر نہ کوئی پابندی ہے اور نہ ایسا کوئی طریقہ کار ایجاد ہو سکا ہے جس سے یہ پتا چلایا جا سکے کہ ووٹر کے دل میں کیا ہے۔ ہاں، یہ عین ممکن ہے کہ نصف آبادی کی عمومی تائید، جیسے روسو جرنل ول کہتا ہے، حتمی نتائج میں ظاہر نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہوا، یعنی اگر نتائج میں جرنل ول کی عکاسی نہ ہوئی، تو یہ بات بھی چھپی نہیں رہ سکے گی، کیونکہ جرنل ول کا اظہار بہرحال بیلٹ باکس میں ہو جائے گا اور یہ پتا چل جائے گا کہ انتخابی عمل آئیڈیل سے کتنا دور ہے۔ تاہم کسی بھی صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ انتخابی عمل بالکل ہی صفر یا ناقابل قبول ہے۔ تھامس جیفرسن نے کہا تھا کہ بہترین حکومت وہ ہے جو اتھارٹی کا کم سے کم استعمال کرے۔ ہنری ڈیوڈ تھرو نے اس بیان میں ترمیم کر کے اسے مزید بہتر بنا دیا اور کہا کہ مثالی حکومت وہ ہے جو حکمرانی ہی نہ کرے۔ ہمارے ہاں البتہ الٹی گنگا بہتی ہے۔ یہاں حکومت کا مطلب ہے زیادہ اختیار، زیادہ قوانین، عوام پر زیادہ پابندیاں۔ ایک آئیڈیل حکومت ایسی ہونی چاہیے جو منتخب ہوتے ہی اپنے اختیارات نچلی سطح پر عوام کو منتقل کرے، مقامی حکومتوں کو مضبوط بنائے اور ان کے ٹیکس کا پیسہ اسی جگہ خرچ ہو جہاں سے وصول کیا جائے۔ 18ویں آئینی ترمیم اس زمن میں ایک بہترین اقدام تھا جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اس ترمیم کے نتیجے میں نہ صرف مقامی حکومتوں کے انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا گیا، بلکہ صوبوں کو وہ تمام محکمے دے دیے گئے جن پر ان کا حق تھا۔ اصولاً اس ترمیم کے بعد وفاق کے پاس سوائے کرنسی، مواصلات، دفاع، خارجہ امور اور ایک آدھ مزید محکمے کے سوا کوئی محکمہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ مقامی حکومت اس قدر با اختیار ہونی چاہیے کہ یونین کونسل کا سربراہ عملاً اس علاقے کا وزیر اعلیٰ ہو۔ آئے دن انتخابی جلسوں میں جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے 90% کام وہ ہیں جو وزیر اعظم کے نہیں بلکہ کونسلر کے کرنے کے ہیں۔ آئیڈیل حکومت میں مقامی حکومت کے پاس بجٹ ہونا چاہیے اور اس کے پاس خرچ کرنے کا اختیار۔ بدقسمتی سے ہم اس ماڈل سے ابھی کوسوں دور ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ماڈل کامیاب نافذ ہو گیا تو صوبے کا وزیر اعلیٰ عضو معطل ہو جائے گا اور شہر کا میئر مالک بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لندن، بارسلونا اور اوسلو کے میئر وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور سمجھے جاتے ہیں۔ ایک مثالی حکومت انصاف یقینی بناتی ہے۔ سقراط، افلاطون اور ارسطو نے اس پر طویل بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ انصاف ہوتا کیا ہے۔ سقراط کے نزدیک اپنے کام سے کام رکھنا ہی دراصل انصاف ہے۔ ہر معاشرے میں ڈاکٹر، تاجر، سیاستدان، منصف اور فوج کے سپاہی ہوتے ہیں۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ ان میں سے ہر شخص کو اپنی انفرادی ذمہ داری کی مکمل آگاہی ہو اور وہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اسے احسن طریقے سے انجام دے۔ یہاں بھی ہم آئیڈیل سے میلوں دور ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص بھی اچھا کام کرے، چاہے وہ اس کی نوکری کی ذمہ داریوں کا حصہ نہ بھی ہو، تو اس کی ستائش کی جانی چاہیے۔ یہ رجحان بے حد خطرناک ہے۔ بطور قوم ہم اس قسم کے ایڈونچر کی قیمت کئی مرتبہ چکا چکے ہیں۔ اب آخری سوال رہ گیا کہ آئیڈیل حکومت کس کی ہونی چاہیے۔ گو کہ افلاطون کی طرح ارسطو بھی فلسفی بادشاہ کے حق میں ہے، مگر وہ یہ حقیقت تسلیم کرتا ہے کہ کسی ملک میں
دیوتا سمان شخص ملنا تقریباً ناممکن ہے، اور اگر ایسا شخص مل بھی جائے تو بادشاہت آسانی سے ظلم میں بدل جاتی ہے، جو کہ حکمرانی کی بدترین شکل ہے۔ اسی طرح انتہائی عقل مند اور خیرخواہ لوگوں کا چھوٹا گروہ بھی آسانی سے نہیں ملے گا۔ آخر میں جمہوریت ہی بچتی ہے، جس کے بارے میں ارسطو کا خیال ہے کہ وہ تینوں میں سے قدرے بہتر طرز حکومت ہے۔